ہن تانوں براہ راست لے چلتے ہیں جتھے شیزا فاطمہ تقریب دے نال خطاب کر رہی ہیں۔ آج کے دن ہم نے ان تمام سیکریفائسز کو یاد کرنا ہے، رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال سے لے کے قائد اعظم تک ان تمام لوگوں کی کاوشوں کو جنہوں نے اگینسٹ آل آڈز ہمت نہیں ہاری اور اس ملک کی آزادی کے لیے مسلسل کام کرتے رہے۔ ان تمام چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے ایک طرف تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، مگر دوسری طرف ہم نے تھوڑی سی ایک انٹروسپیکشن کرنی ہے کہ پچھلے 79 ایئرز میں تقریباً انشاءاللہ اگلے سال 80 سال ہو جائیں گے، ہم نے کیا کیا، کس طرح سے ہم نے کنٹریبیوٹ کیا، اور آگے بڑھتے ہوئے جو ہمارا اب انشاءاللہ آگے 2047 کا ویژن ہے اس تک ہم نے کس طرح پہنچنا ہے۔ 1947 میں انڈیپینڈنس کا مطلب تھا کہ فزیکلی لوگوں نے ہجرت کی اور فزیکل باؤنڈریز جو ہیں وہ بنی اور ہمیں ایک خطہ ملا جس کو ہم آج پاکستان کہتے ہیں، اور اس میں ایک آزادی سے ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے سے جو ہے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مگر آج 2026 میں اسی انڈیپینڈنس کا، اسی آزادی کا مطلب ایک طرف تو ہماری فزیکل باؤنڈریز ہیں اور ہماری نیشن سٹیٹ ہے، مگر دوسری طرف انکریزنگلی اٹ از آلسو اباؤٹ ڈیجیٹل ساورنٹی۔ ساری دنیا میں ٹیکنالوجی کی طرف ایک پیراڈائم شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں، صحت ہو، تعلیم ہو، فائنانس ہو، اکانومی ہو، زراعت ہو، صنعت ہو۔ اسی طرح سے نیشنل سیکیورٹی بھی جو ہے وہ اب ایک ٹیکنالوجی پیراڈائم کا حصہ ہے۔ پچھلے سال جب ہم نے اپنے دشمن کے خلاف جنگ لڑی تو جہاں ہماری سرحدوں کے محافظوں نے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں جس طرح ہماری افواج نے ہماری فزیکل باؤنڈریز کی پروٹیکشن جو ہے وہ کنونشنل وارفیئر کے ذریعے کی، اسی طرح اسی جنگ میں ٹیکنالوجی نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور اس میں چاہے آج ہم انسرٹ میں موجود ہیں، ان کے جیسے ادارے ہوں، یا ہمارے عام نوجوان بچے بچیاں ہوں جو سائبر سیکیورٹی کے اسپیشلسٹ ہیں، یا ہماری افواج کی سائبر ونگز ہوں، ان تمام نے مل کے ایک ایسا مظاہرہ کیا سائبر سیکیورٹی کا کہ جو بہت کہا جاتا تھا کہ جی بہت بڑا دشمن ہے، ہم سے بہت بڑا ہے، اس کو ہم نے 2 دن میں ایسی شکست دی کہ وہ اپنے گھٹنوں پہ آ کے اس نے سیز فائر کی ریکویسٹ کر دی۔ تو یہ وہ کیپیبلٹی ہے جو اتفاق سے نہیں ہوئی، اور اسی کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے پچھلے سال بھی جو آئی ٹی یو کی بھی رینکنگز آئیں اس میں پاکستان 79 یا 76 سے آگے بڑھ کے ٹاپ ٹیئر سائبر سیکیورٹی میں ٹاپ ٹیئر ممالک میں شامل ہوا گلوبل رینکنگز میں۔ اور میں پھر دہراؤں گی کہ یہ کسی اتفاق سے یہ رینکنگز بہتر، یہ جنگوں کی کامیابی نہیں ہوئی، یہ بہت مضبوط ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ کی وجہ سے ہے، اور یہ لیڈرشپ ہمیں اس طرح کی جو مضبوط لیڈرشپ، جو مشکل فیصلے کرنے والی لیڈرشپ ہے، وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر محنت کی جائے، کاوشیں کی جائیں، دشمن جتنا بھی بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے دنیا کے اندر تقریباً اگر میں آپ کو اس کا شیئر بتاؤں گلوبل اکانومی میں تو اٹس ایکسیڈنگ اوور $10.5 ٹریلین ان 2026۔ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے آنے سے، اے آئی کے آنے سے،
جو ہمارے سائبر تھریٹس ہیں پاکستان کے، میں ابھی ڈاکٹر حیدر سے وہی بات کر رہی تھی، اس سال تقریباً 30 سے 35% ان میں اضافہ ہوا ہے. اور میں یہ بھی آج کوشن کرنا چاہوں گی کہ کوانٹم کے آنے سے اس کے اندر نہ صرف مزید اضافہ ہوگا، مگر اس کا پورا جو نیچر ہے سائبر رسک کا، سائبر تھریٹ کا، وہ اٹ ول انکریز مینی فولڈس اینڈ اٹ ول ریکوائر اے کمپلیٹلی نیو ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی ٹو بی ایبل ٹو کیٹر ٹو دیٹ. سو اس کے لیے بھی ہم کام بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سامنے آپ کے لے کے آئیں گے. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے اس کے رسک بھی، اپرچونیٹیز بھی آتی جا رہی ہیں، بٹ اس کے رسک اور چیلنجز بھی آتے جا رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے پاکستان میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ پاس کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں ڈیجیٹل گورننس، ڈیجیٹل اکانومی، ڈیجیٹل سوسائٹی پہ کام کرنا ہے، اور جس کے تحت ہم نے پوری حکومت کو، حکومتی اداروں کو، اپنے تعلیم کے نظام کو، اپنے فائنینس کے نظام کو، ہر طرح سے ہم نے ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن کی طرف جانا ہے. اینڈ لائک آئی سیڈ, wherein on one side it provides us with a lot of opportunity and it unlocks a lot of opportunity for the country, but جیسے جیسے ہم ڈیجیٹائز ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے جو ہمارا سرفیس ایریا ہے which is exposed to threat وہ بڑھتا جا رہا ہے. 2024 میں جب ہم آئے تھے تو فائلز کے اوپر جو ہے وہ کام ہوتا تھا، اور ہماری منسٹریز میں بھی فائلز آتی تھیں، سائن کرتے تھے. مارچ اپریل کی میں بات کر رہی ہوں. مگر دسمبر 2024 ودن لیس دین اے ایئر پرائم منسٹر صاحب کی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کی وجہ سے جو وچ کیم فرام دا ٹاپ، فیڈرل گورنمنٹ کے تقریباً 40 کے قریب جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تمام پیپر لیس ہو گئے تھے. آج ہم ان کے آگے ایس او ایز اور ان کے فردر اٹیچ ڈپارٹمنٹس بھی جو ہیں وہ میجورٹی پیپر لیس ہو گئے ہیں. ای آفس پہ آنے کی وجہ سے پرائم منسٹر آفس خود جو ہے وہ پیپر لیس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ٹاسک مینجمنٹ ہے، جس کو فالو اپ سسٹم ہے، اس کو ہم نے اے آئی اس میں وزیر اعظم صاحب کے لیے امبیڈ کیا ہے، جسٹ لائک اینی ادر country that is effectively managing its affairs. مگر اس سب کے ساتھ ساتھ I would like to reiterate that it also exposes us to a lot of threat. Every file on e-office, every update on the task management system, every comment that comes in, and it could be of the highest security nature. ہماری ہر قسم کی فائل ورک ہے، ہمارے فورن افیئرز ہیں، ہماری ڈیفنس ہے، ہماری اکانومی کے معاملات ہیں، اب وہ سارے ڈیجیٹل سسٹمز میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اویلیبل ہیں. اور اس تمام چیزوں کی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ موسٹ آف اٹ از آن دا انٹرنیٹ، یا اس میں سے کچھ چیزیں ہم انٹرنیٹ پہ بھی چلاتے ہیں، ڈسپائٹ دیٹ دیر از اے ہائی لیول آف سائبر سیکورٹی دیٹ از ناؤ ریکوائرڈ. ہم چاہے نیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی ہے جس کے تحت کام کر رہے ہیں، ایک سائبر سیکورٹی ایکٹ ہے جس کے اوپر اگین ابھی اٹس ان پروسیس. اس کے تحت جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک 14 ممبر سرٹ کاؤنسل جو ہے جس کے اندر منسٹری آف آئی ٹی ہے، ڈیفنس ہے، انٹیریئر ہے، فورن افیئرز ہے،